سن کر اگنور کرتے ہیں، ویسے ویسے وہ مشکلوں اور مصیبتوں کا شکار ہو جاتے ہیں، لیکن جیسے وہ پھر یو ٹرن لے کر خدا کی طرف راغب ہوتے ہیں بشرطے یونا نبی کی طرح، اور بائبل میں لکھا کہ تب خدا دوسری بار یونا پر نازل ہوا۔ خدا کا کلام دوبارہ اس نے کہا بھائی ادھر نہیں جانا، ادھر جانا، اور بائبل مقدس بیان کرتی کتاب اس نے خدا کا کلام سنا دیا، اور انہیں کہا بھائی تاڑے گناہ بڑے زیادہ ہو گئے ہیں، تاڑے گناہ دا تاڑے پاپ دا کڑا بھر گیا ہے، یہ فل ہو گیا ہے، اب گنجائش نہیں ہے، اور اس نے یہ منادی کرنا شروع کی کہ توبہ کرو، اگر آپ توبہ نہیں کریں گے تو پھر خدا اپنے قہر کو، غضب کو اس ملک پر کیا کرے گا، نازل کرے گا۔ ہاللیلویا۔ اور وہ جانتا تھا کہ خدا مہربان ہے۔ آپ دیکھیں کہ خدا شریعت میں بھی فضل سے بھرا تھا، رحم کرنے والا تھا، ترس سے بھرا تھا، اور جیسے اس نے منادی کرنا شروع کی، جیسے اس نے پرچار کرنا شروع کی، بائبل مقدس بیان کرتی ہے جس طرح آج روزوں کے ایام چل رہے ہیں، جس طرح آج دوسرا روزہ ہے، اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے روزہ رکھا ہے، اور بہت سے ایسے لوگ ہیں وہ روزہ نہیں رکھتے، اور بائبل مقدس بیان کرتی ہے جیسے یونا نبی نے منادی کرنا شروع کی، جیسے اس نے کہا کہ اپنے گناہوں سے معافی لو، تو بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ نہ صرف چکی پیسنے والے، نہ صرف غلام اور لونڈی، اور بلکہ بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ بادشاہ بھی اپنے تخت سے اڑا، اور اس نے بھی انکساری اور عاجزی اور ٹاٹ اور کر خدا کی حضوری میں گڑ گڑانا شروع کیا، اور اس نے یہ الفاظ تحریر کیے کہ ہو سکتا ہے شاید خدا ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ ہاللیلویا۔ اور 40 کا عدد آزمائش کا عدد ہوتا ہے، 40 کا عدد دکھ کا عدد ہوتا ہے، یہ آپ کو آزماتا ہے۔ 40 کا عدد، 40 کا عدد آپ دیکھیں کہ یسوع مسیح 40 دن ابلیس کے ہاتھوں آزماتا گیا، یہ آزمائش کا وقت ہے۔ آپ دیکھیں کہ بنی اسرائیل کو 40 سال مصر کی غلامی رہے، اور 40 سال تک کی وہ بیابان میں دھکے کھاتے رہے اور خدا کی نافرمانی کرتے رہے، اور 40 سال کے بعد آخرکار وہ ملک کنعان میں یشوع کے ذریعے پہنچے۔ آمین، ہاللیلویا۔ اس لیے جب ہم روزہ رکھتے ہیں، اس لیے آج لوگوں کو، کل بھی ہم نے منادی کی، گلیوں میں لوگوں کے گھروں میں جا کر لوگوں کو بتایا کہ ان ڈیز میں، ان دنوں میں 40 دن میں روزے رکھیں، خدا کے قریب جائیں۔ اگر آپ خدا کے قریب آئیں گے تو خدا کا بیٹا یسوع بھی آپ کی طرف قدم بڑھائے گا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ خدا ہی پہلا قدم بڑھاتا ہے، ہم نہیں بڑھاتے۔ اس نے کہا میں نے نہیں بلکہ تم نے نہیں بلکہ میں نے تمہیں چن لیا۔ خدا پہل کرتا ہے، خدا پہلے ہمیں چنتا ہے، خدا پہلے ہمیں شفا دیتا ہے، خدا ہمیں ڈیلیورنس دیتا ہے، اور میں دیکھتا ہوں کہ نکال کر پھر بھی خدا کی حضوری میں نہیں آتے۔ ہاللیلویا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا، میں صبح ایک تصویر دیکھ رہا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ جب ہمارا جسم کا یہ خیمہ گرا دیا جائے گا، اور میں بائبل مقدس میں پڑھ رہا تھا روح ہمارے بدن سے جدا ہو جائے گی، پھر بائبل مقدس بیان کرتی کہ جب ہماری روح خدا کی حضوری میں چلی جائے گی پھر 2 چیزیں وہاں ہوں گی، ایک ہیون ہوگا اور ایک ہیل ہوگا۔ ہاللیلویا۔ یہ 2 چیزیں ہوں گی، اور بائبل مقدس میں لکھا کہ ایک ہی جیون کا راستہ ہے، ایک ہی جنت کا راستہ ہے، اور وہ میرا اور آپ کا یسوع المسیح ہے جو ہمیں خدا کی بادشاہت کی طرف لے کر جاتا ہے۔ ہاللیلویا۔ ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی وے ہے، اور وہ یسوع المسیح ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں، آپ کے گھرانوں میں، آپ کی شادی شدہ لائف میں آپ کے بچے آزاد ہو، آپ کا گھرانہ آزاد ہے، تو ڈیئر چرچ آپ کو یسوع مسیح کا دامن پکڑنا ہی ہوگا، آپ کو یسوع کے آستانہ پر آنا ہوگا، کیونکہ آپ لوگ جادوگروں کے آستانہ پر جاتے ہیں، کوئی کسی آستانہ پر جاتا ہے، کوئی کسی کی دہلیز پر جاتا ہے، لیکن جیسے جیسے لوگ جب لوگ یسوع کے آستانہ پر آئے ہیں، جب تک لوگوں نے یسوع کی دہلیز کو پکڑا ہے، اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ جو یسوع کے آستانہ پر آتے ہیں، جو خالی جھولیاں لے کر آتے ہیں، وہ ایک وقت آتا ہے وہ بھری ہوئی جھولیاں لے کر خدا کے گھر سے واپس جاتے ہیں۔ آمین۔ 2 کشتیاں تھیں، کتنی؟ اور انہوں نے کہا بھائی ہمیں بتا آپ کون ہیں؟ یونا نبی سے اس نے کہا تو کس خدا کو مانتا؟ اس نے کہا میں عبرانی ہوں۔ میں کون ہوں؟ میں یہودی ہوں، میں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے خدا کو ماننے والا ہوں۔ اور لکھا وہ ڈر گئے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ خدا کی حضوری سے بھاگا ہوا ہے، خدا کی حضوری میں نافرمانی کر کے آیا ہے۔ اور میں دیکھ رہا کہ 2 ہی کشتیاں تھیں، یونا بھی سو رہا تھا کہ نہیں؟ یسوع بھی سو رہا تھا، کنڈیشن سیم تھی۔ اس کشتی میں بھی طوفان تھا، اس کشتی میں طوفان تھا، لیکن ایک شخص کہہ رہا تھا کہ مجھے اٹھا کر پھینک دو، لیکن ایک شخص یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ مجھے اٹھا کر پھینک دو، کہ اس نے بڑی کمانڈ کے ساتھ، بڑے اختیار کے ساتھ ہوا اور پانی کو جھڑکا، اور اس نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ تمہارا ایمان کہاں گیا؟ ہاللیلویا۔ دراصل یسوع مسیح انہیں یہ بتانے کی کوشش کر رہا تھا کہ جڑا کام میں کیتا تسی بھی کر سکتے سی نا۔
अगर वो यीशु का नाम लेते और वो सिर्फ ये कहते कि मैं इस सोए हुए यीशु का नाम लेकर ऐ तूफान तुझे थामता हूं, तो मैं ईमान रखता हूं कि वो तूफान उसी दम थम जाता। हालेलुया। बेशक यीशु सो रहा था, लेकिन जिस कश्ती में यीशु अगर सो भी रहा हो, अगर उसका नाम भी लिया जाए तो तूफान थम जाते। हालेलुया, आमीन। आज हम बीमारियों में जूझ रहे हैं, परेशानियों में जूझ रहे हैं, अपनी बीमारी में अपनी दर्द की जगह पर हाथ रख के रोजाना दुआ करें, मैं तुझे यीशु का हुक्म, यीशु के नाम से हुक्म देता हूँ, कमांड करता हूँ, ऐ गुर्बत मेरे घर से चले जा, ऐ बीमारी मेरे घर से मूव हो जा। और जैसे जैसे आप यीशु का नाम लेते जाएंगे, वैसे वैसे डिलीवरेंस, हीलिंग और बरकतें और खुशहाली और शादमानी आपके घरों में एंटर हो जाएगी। हालेलुया। लेकिन शर्त ये नहीं है, यीशु का नाम दिल दे नाल लेना, ईमान दे नाल लेना। हालेलुया। यीशु यीशु ते सारे कहते हैं, बड़े ने स्टेटस भी लाए आ, रोजे रखन दे, लेंट डे, आज दूसरा रोजा मुबारक हो, आज पहला रोजा मुबारक हो। तो जिन्हें स्टेटस लाया उन्हें पूछे तू रोजा रखा है, उन्हें कहा नहीं रोजा नहीं मैं रखा, मैं स्टेटस लाया सी। हालेलुया। खाली स्टेटस नहीं लगाना मोबाइल पे, खाली व्हाट्सएप पे स्टेटस नहीं लगाना, बल्कि खुद रोजा रख कर लोगों को बताना है कि भाई मैंने आज रोजा रखा है, मेरी बेटी, मेरे भाई आज रोजा रखा है, मेरी प्यारी बहन मैंने आज रोजा रखा है, आप भी रोजा रखें। आप भी अगर घर में कोई परेशानी है, मुश्किल है, तो क्या करें, रोजा रखें। और जैसे आप रोजा रखते हैं वैसी बीमारियां आपके घरों से जाना शुरू हो जाती है। हालेलुया। और जब खुदा ने मेरे दिल में डाला तो मैं